پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب، $2 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ قرض کے اجرا کی حتمی منظوری IMF بورڈ دے گا۔ توسیع فنڈ فیسلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کے ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب ملیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے سے مجموعی طور پر $2.3 ارب ملیں گے۔ پاکستان میں اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ IMF کا اعتراف، کہا افراط زر 2015 کے بعد کم ترین سطح پر آ گیا۔ چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت ہوئی۔ اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بڑھنے کا امکان ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کا عزم۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ 1 جولائی سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی وصولی یقینی بنانے پر زور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا IMF پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کا عزم۔ IMF اعلامی کے بعد گفتگو میں کہا، پاکستان ٹیکس، توانائی، سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے سرگرم ہے۔ ملک کو پیداواری اور برآمدی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کی معیشت اور مثبت اثرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، کاروبار کے دوران 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,18,000 کی سطح عبور کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط بھی 12 نکاتی ایجنڈے کا حصہ۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری، ہیوی انڈسٹری ٹیکس لا بورڈ ممبران کی ترقی کی منظوری بھی دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف کیس۔ جسٹس محمد اعظم خان نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی درخواست پر سماعت کی۔ وفاق اور وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری، صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس، چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کو بھی پری ایڈمیشن نوٹس۔ مزید سماعت کے لیے 29 اپریل کی تاریخ مقرر ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے خلاف IG اسلام آباد کی سربراہی میں JIT کی تحقیقات جاری۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کی آج دوبارہ طلبی۔ اس سے قبل علیمہ خان سمیت 17 افراد کو 21 مارچ کو طلب کیا گیا تھا، لیکن صرف سینیٹر اون عباس JIT کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نوائی گاؤں میں گلی کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی۔ مقتولین میں غلام یاسین، محمد امیر، ثناء اللہ، نصر اللہ شامل۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ لاہور سمیت پنجاب کے شہریوں سے سرمایہ کاری کے نام پر اربوں روپے کے فراڈ کا انکشاف، 400 سے زائد افراد، خاتون اور اس کے ساتھی عدنان سہیل کی فراڈ کا شکار۔ درجنوں مقدمات درج ہونے کے باوجود خاتون، بیٹے اور ساتھی عدنان سہیل کے سمیت آزاد۔ تیاریاں جاری، بازاروں کی رونق بڑھ گئی، رات گئے تک مارکیٹوں میں خریداروں کا رش۔ خواتین کو پسند کے ملبوسات کے ساتھ میچنگ کی چوڑیاں اور جیولری کا چیلنج درپیش، بچے بھی خریداری میں پیش ہوئے۔ ضلع استور میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش، چمن اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ پاک افغان بالائی سرحدی علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ برائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ محکمہ موسمیات نے ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ بھی جاری کر دیا، فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ سمیت سندھ بھر کے طلبہ کے لیے خوشخبری، 11ویں جماعت میں فیل طلبہ کو گریس مارکس ملیں گے۔
सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तलबा को 15% मार्क्स दिए जाएंगे। रियाजी में तलबा को 20% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना था कि ग्रेस मार्क्स देने की हतमी मंजूरी वजीर आला सिंध करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। आर्मी चीफ ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, अयाज सदीक की शिरकत। वजीर दफा, वजीर दाखिला समेत अहम शख्सियात, सफारतकार, आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, अशफाक परवेज कियानी की भी शिरकत। मुल्क की क़यादत की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ताज़ियत। वालिदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मारूफ मुसन्निफा ड्रामा निगार हसीना मोइन को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। हसीना मोइन ने अनकही तन्हाइयाँ, धूप किनारे समेत दीगर लाजवाब ड्रामे लिखे। इनके किरदार आज भी हमारे जहनों में ताज़ा हैं। वो आज हम में नहीं, लेकिन उनकी तहरीरों की ताजगी आज भी बरकरार है। एक से बढ़कर एक धुन, मौसीकी भी कमाल। मायानाज मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन को दुनिया से रुखसत हुए 32 बरस बीत गए। मास्टर इनायत हुसैन ने ऐसी लाजवाब धुनें तरतीब दी, मौसीकी के साथ फिल्में भी आमद हो गई।